جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے. بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. سنو ڈاکٹر سنو. واہ واہ واہ. بہروں کا علاقہ ہے جی. بدایوں غزل کی زمین ہے, چاہے فانی کی ہو یا شکیل کی ہو یا رملیش کی, غزل کہی گئی ہے. یہاں پر غزل سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جی. نا جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بہروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. کچھ ہے, یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دیکھیے مشاعروں پر میڈیا نے بڑے وہ لگا رکھے ہیں الزامات کہ یہاں پر دہشت گردی کو اور آتنکواد کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اچھا ہمارے بھائی نے, میرے چھوٹے آشیش نے بھی باتیں کی, سب لوگ کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اردو مشاعروں میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, سنیں. اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میرے سچ میں اپنا سچ ملا کر بتاؤ کہ یہی سچائی ہے. سنیں بھائی سنیں. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. آنکھوں میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ, دل میں ہے کچھ, ہونٹوں پہ کچھ ہے. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں. دلی میں ہم ہی بولا کریں. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. لاہور دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی, یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے. یارو کبھی تم لوگ. اچھا اس کچھ لوگ جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ بات اگر ہے تو مہاپور سے بولو. اس شہر کی کچھ لوگ جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ بات اگر ہے تو مہاپور سے بولو. یہ بات اگر ہے تو مہاپور سے بولو. اچھا لگ رہا ہے, آپ تو سننے لگے. میں تو اتنا ڈرا دیا تھا مجھے آشیش انل نے کہ اب کیا ہو سکتا ہے, اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن چلیے اب صرف بغیر ڈمرو بجائے, بغیر کچھ کیے, سیدھے غزل شروع کر دو. غزلیں شروع کر دو. غزلیں شروع کر دو. 4 5 10 15 منٹ میں سے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. موڈ میں سنیے. آپ جب تک سنیں گے جب تک میں سناؤں گا. بس ایسا لگنا چاہیے کہ میں شعر پڑھا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے.
वाह, مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ اچھا مجھے بتانا اچھے بدایوں والوں اچھا شعر سننے کی عادت ڈالو. یہاں پر بہت اچھے شاعر پیدا ہوئے. تو دیکھو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں تو مجھے بتانا کہ کیا میں نے شعر کہہ لیا. مجھے بتانا. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی. کون اگلا آگے مصرع پڑھ رہے تھے کوئی صاحب یہاں سے. اب آپ بتائیں کیا ہے آگے. سے آگے کیا ہے. اردو شاعری کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہر دن آئے مائک پر اور شاعر اور نئی غزل لے کر آ جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نیا شعر کہنے میں کم سے کم جو وقت لگتا ہے وہ 9 مہینے لگتے ہیں. مذاق نہیں ہے. اگر غزلیں اتنی جلدی پرانی ہونے لگے تو غالب اور میر تو کب سے دفن ہو چکے ہوتے ہیں جنہیں آپ 200 400 سال سے اپنی پلکوں کا سرما بنا کر رکھ رہے ہیں. تو شاعری سنو, انتظار کرو. شاعر کے موڈ میں عرض کر رہا ہوں کہ پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. آپ کے رنگ کا شعر. سمجھ رہی تھی ایسے ہی چھوڑ دوں گا. نہیں ڈاکٹر کمار وشواس میری جان میرے بیٹے میرے رنگ کا نہیں. میرے رنگ کا میں سنا اب سناتا ہوں. میرے رنگ آپ سنو کہ بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن. بچا کے رکھتا ہے خود کو وہ مجھ سے شیشہ بدن. اسے یہ ڈر ہے کہ میں توڑ پھوڑ دوں گا. ارے واہ. سنا کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. یہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. بٹھائیے مولانا کو بٹھا لیجیے. جانے مت دیجیے. اچھی بات نہیں ہے. بیٹھ جائیے. اب یہ جو کام آپ جا کے 3-4 بجے کریں گے وہ 4:30 بجے کر لیں. کیا فرق پڑ جائے. اور میری شریف آدمی کی غزل پر کی چھاتی پر اگر پاؤں رکھ کے جاؤ گے ایسی بددعا دوں گا مہینوں تک شرمندہ رہو گے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. 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 میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار. دیکھیں میں اپنی ذمہ داری سے پڑھا ہوں آپ اپنی ذمہ داری سے سنیے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. ایک شعر پڑھتا ہوں اچھے بدائیوں والوں. مجھے کبھی میں نے اترایا نہیں, کبھی غرہ نہیں رہا, کوئی غرور یا فخر یا گھمنڈ نہیں رہا کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں. لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور خدا سے ایشور سے
دعا کرتا ہوں کہ ساری زندگی میں کوئی مجھے ایک لائن مجھ سے لکھوا لے جس سے میں زندہ رہ سکوں، ایک شعر مجھ سے لکھوا لے. میں نے کبھی اترایا نہیں، لیکن کوئی شعر جب ہو جاتا ہے تو عزیز ہو جاتا ہے کہ یہ شعر بہت اچھا ہے. 2-4-5 سال میں جو میں نے غزلیں لکھی اس میں میں نے ایک شعر یہ کہا ہے، وہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. اگر اچھا ہو تو مجھے بتائیے. بڑے مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. ہزاروں بار ایک ایک شخص شرکت کرے گا، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے. اور پھر ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. مجھے لوگ بہت ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ بتائیے آ رہا ہے حالات حاضرہ پر شعر پڑھیے گا. حالات حاضرہ سمجھ ہی نہیں پاتا میں. 50 سال سے اسی حالات میں جب سے ہوش سنبھالا حالات حاضرہ میں ہی چل رہا ہے وہاں میں. اب یہ شعر سنیے. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. یہ برف راتیں بھی بن کر کبھی دھواں اڑ جائیں. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. ڈر گئے آپ لوگ، ڈر گئے. یہ لحاف بہت پرسنل ہے، اپنا لحاف. اور خدا کی قسم بالکل سچا شعر ہوگا جو میرا ہے. ادھر ادھر ہاتھ ڈال دے کسی دوسرے لحاف میں تو پرابلم ہے. لیکن یہ میں اگر آپ سچے جاؤ گے تو یہ شعر کا مزہ آئے گا. ہمارا وشواس وہ ایک لحاف میں اوڑھوں، یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو. میں یہاں پر آیا ہوں بدایوں میں تو میں ایک شعر دے کر جا رہا ہوں. واہ بہت غرور ہے. شعر اللہ کرے کہ آپ کے حافظوں میں رہے، یاد رہ جائے. سنے کیا رہو میں ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں بدایوں والوں کو اس منچ سے. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے کا، بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر، جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. ہوا پورا انٹرنیشنل ایک پورے دنیا کا جو سیاسی پس منظر ہے اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو میرے شعر کے آپ بہت قریب ہو جائیں گے. عرض کر رہا ہوں کہ جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں.
بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی. دیکھیے میں یہ دیکھو میں بہت عشق کرتا ہوں شاعری سے, کویتا سے, زبانوں سے, ہندی سے, اردو سے, پورے ملک سے, ان محفلوں سے. میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور 3-3.5 آرٹریز میری بلاکیج ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مت بھاگا کر, مت جاگا کر, مت چیخا کر, مت چلایا کر, مر جائے گا. لیکن ہوائیں باز کہاں آتی ہیں؟ سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں. بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی, یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں اڑ جائے. بکھر بکھر سی گئی ہے بکھر بھی نہیں وہ نہیں, وہ پہنی بھی ہے. اور آپ کو اتنا احترام تھا میرا تو آپ خود ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. نہیں وہاں سے لے لیتے, وہ وہاں سے آرڈر کرنے کے آشیش اٹھو مالا ڈالو. یہ مالا سے بڑا شعر ہے بیٹا. یہ بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب, بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے, خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے. ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے, ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت مطمئن. ہاں کیا بات ہے, کہاں بولا بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. ایک کہانی بہت مطمئن. بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. گوریے پر آشیش تیری طرف سے میں شعر پڑھ رہا ہوں, بتائیوں کہ اتنے پیارے لوگوں کے لیے نظر. بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. گوریے پر بیٹھیے کلڑ میں پانی پیجیے. گوریے پر بیٹھیے, گوریے پر بیٹھیے, کلڑ میں پانی پیجیے. ہم قلندر ہیں, ہماری میزبانی اور گوریے پر بیٹھیے, کلڑ میں پانی پیجیے. ہم قلندر ہیں, ہماری میزبانی اور ہے. اچھا صاحب, جو بھی ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے, اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور جو بھی ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے, جو بھی ملتا ہے, اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ سب کو رسوا باری. آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. سمجھ گیا؟ سب کو رسوا باری باری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری, سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. سب کو رسوا باری باری کیا کرو, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش, روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی کچھ ہے. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی, مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو, چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. آخری غزل کے 2-3 دو 2-2.5 منٹ میں انشاءاللہ یہ غزل ختم ہو جائے گی.
बुलाती है बुलाती है बुलाती है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये हमारी कदीम उर्दू जुबान में नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़्फ़ुज़ है, वो नहीं भी लिखा गया, नहीं दक्कनी में। और पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हुई। मैं तो एक छोटा सा शायर हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मजा लीजिएगा। अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊं। मैं पढ़े लिखे लोगों में मैं शायरी पढ़ रहा हूं। गुज़िश्ता 60-70 बरस में जो उर्दू गजल लिखी गई है, उसमें एक ये मजमून बहुत लिखा गया कि खाली हाथ हूं, बेरोजगार हूं, कारोबार नहीं है, गुर्बत ज़दा हूं, गरीब हूं, सुबह घर से खाली हाथ जाता हूं, खाली हाथ वापस लौट आता हूं, बच्चों को क्या बहाना बनाऊं, खिलौने तक नहीं खरीद सकता, वगैरह 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 वगैरह। ऐसी बहुत कहानियां लिखी गई 70 बरस की गजल में। मैं कुछ अलग सोचता हूं, अलग तरीके से कहता हूं। मैं अगर सच कह रहा हूं तो बताएं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है, वबा कहते हैं महामारी, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है, इस वबा में अगर हम भी मर गए तो क्या लानत है हम पर यार। वबा फैली हुई है, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। अब फिर से देखिए एक शेर फिर आता है, मर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। ये कुछ फरमाइशें हैं लेकिन शर्त। हाँ मैं पढ़ा अभी मैं अभी आ जाता, लेकिन बैठ जाए जाने मत दो यार, ये दबोच लो इन लोगों को। मैं नई गजल सुना दूंगा जो जा रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं सुना दूंगा। बस एक शराब की बोतल दबोच रखी है, डॉक्टर ने मुझे याद दिलाया। बस एक शराब की बोतल दबोच रखी है, तुझे भुलाने की तरकीब सोच रखी है, तुझे भुलाने की तरकीब सोच रखी है। ये स्टेज से 4-5 लोगों ने सबने कहा, ये 3-4 शेर पढ़ने के लिए मैं सो हाजिर करता हूं कि उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं,
चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। चराग, मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूं कि चरागों को उछाला जा रहा है। अल्लाह करे ये गजल आप तक किसी जरिए से ना पहुंची हो। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोप डाला जा रहा है। ये बदायूं के अच्छे लोगों को ये इत्तला दे रहा हूं कि ये मैंने मतला जो सुनाया ये अच्छा था। इत्तला है ये, वैसे इत्तला गलत भी हो सकती है, इत्तला गलत भी हो सकती है, लेकिन ये मेरी इत्तला आप तक पहुंच जाए तो अच्छा कि जो मैंने सुनाया ये अच्छा था। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोप डाला जा रहा है। ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी मगर सिक्का उछाला जा रहा है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। और सुने कि मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, शेर है, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे झूठे गिलासों में पिला कर, नहीं, मेरे झूठे गिलासों की चखा, जो आखिरी में 2-3 बूंदें बच जाती हैं, हिंदी में उसे कहते हैं तलछट और फारसी में उसे कहते हैं दुर्द तहजाम। अब ये शेर है, मगर सिक्का उछाला जा रहा है, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। बधाइयों के अच्छे लोगों ये इख्तियार देकर जा रहा हूं मैं इस शहर वालों को, इस मोहब्बत करने वालों को, हमें घर से निकाला जा रहा है। और जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एक बार जहां भी आप खड़े हैं वहां इस पूरी टीम के लिए और एक बेहद सफल कवि सम्मेलन मुशायरे के लिए जोरदार तालियां बजाकर आज के कवि सम्मेलन को समाप्त दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा पढ़ा, क्या कहते हैं, और याद करा करो और अच्छी